اس مبارک مہینے میں ہم یہ دل میں پکا ارادہ رکھیں اور یہ تحیہ کر لیں کہ الحمدللہ ہمیں اس پورے مبارک مہینے کے روزے رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، رکوع و سجود کرنا ہے، اور تمام تر ہمیں اس مہینے کا ادب اور احترام کرنا ہے، ہمیں تراویح پڑھنا ہے، ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، تو بے شک ہمیں رمضان المبارک کا ادب کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم باہر کھانے پینے سے بچیں، تمام تر خرافاتوں سے بچیں، بری باتوں سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پہ پشیماں شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں پر جو ہے روئیں اور آنسو بہائیں۔ بے شک اللہ ہماری گناہوں کو اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، ہمارے تڑپنے پہ رحم فرمائے گا، اور بے شک وہ ہمیں اس مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے میں، اس برکتوں والے عظمتوں والے مہینے میں بے شک وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس مہینے کا ادب کرنا بڑا ضروری ہے۔ بعض حضرات روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری بھی کھاتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تمام تر نیک کام بھی کرتے ہیں، مگر وہ جو ہے برائیوں سے نہیں بچ پاتے، وہ غیبت سے نہیں بچ پاتے، وہ چگلی سے نہیں بچ پاتے، وہ حسد سے نہیں بچ پاتے، وہ بری باتیں اور خرافات سے نہیں بچ پاتے۔ میرے پیارے، بری بات سے بچ جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، خرافاتوں سے بچ جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ یہ ارادہ کریں، الحمدللہ پورے مہینے اللہ نے چاہا ہم نیک کام کریں گے، اور پورے مہینے اگر ہم نے نیکیوں میں گزار دیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی نیکیوں کی برکت سے ہمیں پورا نیک بنا دے، پھر ہم سال بھر نیک رہیں، پھر 2 سال نیک رہیں، اور آخری سانس تک، آخری دم تک الحمدللہ ہم نیک رہیں۔ تو میرے پیارے، نیک بننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے کا ادب نہیں کرتے، حالانکہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں، ان کے سنگ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول قبرستان میں گئے، یہ کوفے کے قبرستان میں رمضان المبارک کے مہینے میں گئے، کتابوں میں آتا ہے، تو انہیں قبرستان میں ایک تازہ ترین قبر نظر آئی، تو مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار تو اس مردے کے حالات کو مجھ پر ظاہر فرما دے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ تو نے اس بندے کے سنگ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ تو حضرت علی کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد اس تمام تر پردوں کو ہٹا دیا، اور مولا علی نے وہ تمام تر اس مردے کے اوپر جو حالات تھے، جس سے وہ گزر رہا تھا، جو اس پر بیت رہی تھی، تمام تر دیکھ لیا۔ وہ مردہ قبر کی آگ میں اللہ اکبر جل رہا ہے، جہنم کی آگ کو قبر میں بھڑکا دیا گیا ہے۔ میرے پیارے کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قبر کی جہنم کی زنجیروں نے، آگ کی زنجیروں نے اس مردے کو قید کر رکھا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مولا علی سے فریاد کرتا ہے، اے علی مجھے بچائیے، میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی کہتے ہیں، پروردگار اس کا کون سا ایسا گناہ تھا، اس کی کون سی ایسی خطا تھی، اس کی کون سی ایسی برائی تھی کہ جس کا بدلہ یہ کہ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرف جو ہے ندا آتی ہے کہ علی یہ رمضان المبارک کے مہینے کا ادب نہیں کرتا تھا، یہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو ہے عزت نہیں کرتا تھا، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تو رکھتا تھا مگر گناہوں سے نہیں بچتا تھا، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت تو کرتا تھا، تراویح بھی پڑھتا تھا، تمام تر طریقے کے نیک کاموں میں بھی ملوث رہتا تھا، مگر رات گناہوں میں گزرتی تھی، اس کی جو تنہائیاں ہیں وہ گناہوں میں گزرتی تھی۔ اللہ اکبر، جب اتنا پتہ چلا تو مردہ گڑ گڑا کر کے حضرت علی سے کہتا ہے، اے علی مجھ پہ رحم فرمائیں، اللہ سے میری بخشش کی دعا کریں اور مجھے آزادی دلوائیں۔ تو میرے پیارے کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے اور پروردگار عالم سے یہ عرض گزار ہوئے کہ اللہ تو اس بندے پر رحم فرما دے اور اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کی خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا، علی اگر تو میرا جو ہے برگزیدہ بندہ نہ ہوتا، اگر تو میرا محبوب بندہ نہ ہوتا تو میں اس پر کبھی رحم نہیں فرماتا، میں اس کو کبھی آزاد نہیں کرتا۔ علی جا، میں تیری عزت اور لاج رکھتا ہوں اور تیری دعا کی برکت سے اس گناہگار میت کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ تو میرے پیارے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ناظرین اکرام، ہمیں پتہ چلا کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد اگر غیبت کرتے ہیں پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا ہمارا روزہ، اگر ہم روزہ
رکھنے کے بعد خرافاتوں میں، فالتو باتوں میں، گناہوں میں، چگلی میں، برائی میں، حسد میں، ظلم میں، تمام تر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ملوث رہتے ہیں، تو پھر وہ روزہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا جس پر فضل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ بے شک میرے پیارے، ہم اللہ کے فضل سے ہی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، تو یہ فضل کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں کریں اور اس سے بھیک مانگیں، فضل کی، رحمت کی، کرم کی امید رکھیں، بے شک وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ خود دوسروں کی مدد کریں، ماہ مبارک میں لوگوں کی امداد کریں، لوگوں کی مدد کریں، اور میرے پیارے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں اس امید پر کہ بے شک اللہ زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔